پہلے دو باتوں کا استحضار کریں، یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے، لین ملانے کے لیے، کانٹیکٹ کرنے کے لیے، سمجھا نہیں، تین باتوں کی ضرورت ہے۔ یاد کرنا، تین باتوں کی ضرورت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بزرگان دین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات میں لکھا ہے، حضرت حکیم اختر رحمہ اللہ نے اپنے بیانات میں یہ بات بیان کی ہے۔ میری یہ الفاظ نہیں ہے، میں ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں عزیزو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے تین باتوں کی ضرورت۔ اللہ کا نام بھی لیتا رہے، اللہ کا ذکر بندہ کرتا رہے۔ اسٹالن تھا نا، روس کا دہریہ تھا، وہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جہان ایسے چل رہا ہے، اس کا کوئی خالق مالک نہیں، وہ جہان ایسے چل رہا ہے۔ جب مرنے لگا تو زبان پر آیا مائی گاڈ، کہہ دو نا سبحان اللہ، مائی گاڈ۔ لوگوں نے کہا کہ ساری زندگی تو نے اس کی مخالفت کی ہے، تو نے کہا تو یہ ہے ہی نہیں، گاڈ تو ہے ہی نہیں، اللہ تو ہے ہی نہیں، تمہاری زبان پر آیا ہے مائی گاڈ، کہ میں کیا کروں؟ جواب دے رہا ہے کہ میں کیا کروں، میرے اختیار میں نہیں ہے، بغیر اختیار کے میری زبان سے نکل رہا ہے، بغیر اختیار کے میری زبان سے نکل رہا ہے مائی گاڈ۔ عورت تھی نا، وہ چرخہ چلا رہی تھی، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو نہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، عزیزو یاد کریں، دل کی توجہ سے بات سنیں، جو لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھتا ہے، کوئی ٹائم تو نہیں لگتا، کوئی گھنٹے 2 گھنٹے تو نہیں لگتے بھائی، 5-10 منٹ لگتے ہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 2-4 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر پڑھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو 100 دفعہ پڑھتا ہے، صبح کو پڑھا شام کو پڑھا، 100 دفعہ پڑھتا ہے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکائے گا، چمک رہا ہوگا اس کا چہرہ، جس نے جو 100 دفعہ روزانہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ سمجھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، کس چیز سے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ سے، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، ایمان تازہ ہوگا، ایمان میں قوت پیدا ہوگی۔ ایک تو بات یہ کہ اللہ کا نام آدمی لیتا رہے، لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ ثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے، دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، جو دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے۔ ہماری دلیں نجس ہو گئی عزیزو، ناپاک ہو گئی، کیسے؟ غیر کی محبت ہمارے دل میں آ گئی، غیر کی محبت ہمارے دل میں آ گئی ہے، تو اللہ کا نام کیسے آئے گا؟ جب غیر دل سے نکلے گا، غیر دل سے نکلے گا تب اللہ کی محبت آ جائے گی، سمجھا نہیں؟ تو غیر کو نکالیں دل سے، مال اور اولاد کی محبت کو دل سے نکالیں، اور دل میں فقط اللہ ہی کی محبت ہو، فقط اللہ ہی کی محبت ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، فرمایا اس وقت نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، مگر وہ شخص کامیاب ہوگا جو اپنی دل سلامتی والی لے آیا، جس دل میں فقط اللہ ہی کی محبت ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ آدمی
ज़ुबान से पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ज़ुबान चलती रहे अल्लाह के ज़िक्र से। दूसरी बात मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह ताला की नेमतों को याद करे आदमी। ये नेमतें, ये आंखें, ये जिस्म, ये आज़ा किसने दिए? अल्लाह ही की ज़ात ने दिए। उसका तो आदमी सदका तो अदा करे। सदका क्या है? एक एक जोड़ का सदका है। एक एक जोड़ का सदका है। ये हड्डियां हैं, ये जिस्म में एक एक जोड़ है। कहते हैं 360 जोड़ है, हर जोड़ का एक एक सदका है। सदका क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह आपने पढ़ा, एक जोड़ का सदका निकल गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी बात, अल्लाह ताला की नेमतों को याद करे। याद करना। तीसरी बात अहम है। तीसरी बात अजीजों, दो बातें याद करें तो तीसरी बात आपको बताऊं, याद आएगी? दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दो बातें याद आ गई। तीसरी बात, नेक साले लोगों के साथ ताल्लुक कायम करें। सभी चो नहीं, नेक साले लोग हैं, उनके साथ आपका ताल्लुक हो, अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम हो जाएगा, लाइन मिल जाएगी। याद करेंगे भाई? कौन कौन याद करेगा? सारे साथ ही हाथ ऊपर करें। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कायम करने के लिए तीन बातें बारहा अर्ज कर रहा हूं, बार बार अर्ज कर रहा हूं, ताकि आपके जहनों में, आपके दिलों में ये जुमला बैठ जाए। एक तो अल्लाह ताला का नाम आदमी लेता रहे। दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला की नेमतों को याद करे। तीसरा, अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक कायम रखे। ये तो मुला लोग हैं। इनको क्या पता? दुनिया जहान का क्या पता? कहते नहीं कहते? लोग कहते हैं, इसको इनको पता ही नहीं। अरे तुम जाहिल हो, कुछ नहीं पढ़ा, स्कूल में नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। अरे तुम तो जाहिल हो यार, जाहिल हो। जो हदीस की किताबें पढ़े, जो कुरान पढ़े, वो जाहिल हो गया। और वो जो BA पास, MA पास, वो इल्म वाला है, तालीम याफ्ता है। ये तालीम याफ्ता है, BA MA वाला तालीम याफ्ता। वो जो जिसने 8 साल 10 साल मदरसे में पढ़ा, 15 साल मदरसे में पढ़ा, किताबें पढ़ी, हदीस की किताबें पढ़ी, कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ा, वो जाहिल हो गया। और ये तालीम याफ्ता, यही तालीम है ना आपकी। ये आपकी तालीम ये सिखाती है कि खड़े होकर पेशाब करो। खड़े होकर पेशाब करना आपकी तालीम ने सिखाया। खड़े होकर पेशाब, जानवरों की तरह पेशाब कर रहे। कोई देखा, कोई मौलवी हो, कोई आलिम हो, कोई मदरसे में पढ़ने वाला, किसी ने माँ बाप का गला पकड़ा हो, बड़े भाई का गला पकड़ा हो, बताओ मुझे? कोई नहीं मिलेगा, कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसने माँ बाप को दीनी तालीम पढ़ने वाला, कोई माँ बाप की बेइज्जती करने वाला हो। ये वही शख्स तुम्हें मिलेंगे, वही मिलेंगे तुम्हें जिसको आप तालीम याफ्ता कहते हैं। वो माँ बाप का गला पकड़ेंगे, बड़े की इज्जत नहीं करेंगे। हजार दफा आप पढ़ाएं, कोई मना नहीं है, तालीम दे दें, क्यों न दें। अंग्रेजी तालीम पढ़ाएं, हर फन होना चाहिए, हर तालीम होनी चाहिए, कुरान पाक की तालीम भी होनी चाहिए। जो कुरान भी पढ़ाना चाहिए। पहले कुरान पढ़ाओ, बच्चों को पहले कुरान पढ़ाओ। हाफिज और कारी न बनाओ तो पहले सही सही मुसलमान तो बनाएं। उनको पता तो चले कि ये चीज़ हमारे लिए जायज़ है, ये जायज़ नहीं है। मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था, एक शख्स, एक साथी, समझा नहीं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला ग़ीबत से बचाए, तालीम याफ्ता है, मैट्रिक इंटर क्लियर है उसकी, समझा नहीं, अभी लग गया है ऐसे जो लग गया, समझा नहीं। वो कहता है रिबा सूद क्यों हराम है? सही
وہ مجھے کہہ رہا ہے، اس منبر پر کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ مجھے کہہ رہا ہے تعلیم یافتہ لڑکا جس کو آپ تعلیم یافتہ کہتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے صحیح؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ بے کو حلال کیا، ربا کو، سود کو حرام کر دیا۔ وہ دلیل پوچھ رہا ہے کہ کیا دلیل ہے؟ ارے دلیل تمہارے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چونکہ قرآن نے حرام کیا ہے تو حرام ہے، جو حرام ماننا پڑے گا حرام ہے، بس تمہاری بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے حرام ہے، سود حرام ہے، بس سود کھانے والا، دینے والا، جو بیچ میں بات کرانے والا، اٹھانے والا، سمجھا، لکھنے والا، سارے حرام میں ہیں، سارے۔ کم از کم گناہ سود کا، کم از کم گناہ یہ ہے کہ سکی ماں کے ساتھ زنا ہے، کم از کم اتنا علم تو ہونا چاہیے یار یہ چیز میرے لیے حلال ہے نا، یہ پاک ہے ناپاک ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہو، جس کا جن شخصوں کا اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہوگا، سمجھا نہیں، تعلق ہوگا، ان کی لین اللہ تعالیٰ سے مل جائے گی۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی، وجبت محبتی للمتجالسین فی والمتزاورین فی، وجبت محبتی للمتحابین فی، میری محبت واجب ہے، اللہ فرما رہے ہیں میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ والمتجالسین فی، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو میرے ساتھ میرے خاطر بیٹھتے ہیں۔ یہ بیٹھنا چاہو کس کے لیے؟ اللہ اس کے رسول کے لیے، بھائی اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، بیٹھے، بس کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی اور طمع نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ بھائی جو آپ کو دعوت دے رہا ہے بیٹھو، اللہ اس کے رسول کی بات سنیں گے تو بیٹھیں گے انشاءاللہ، کیوں اپنی بات تو نہیں کر رہا، وہ اللہ اس کے رسول کی بات کر رہا ہے، واسطہ دے رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کروں گا بھائی۔ وجبت محبتی للمتحابین فی، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے خاطر محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فی، جو میرے خاطر بیٹھتے ہیں، والمتزاورین فی، جو میرے خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ چوتھی بات والمتبازلین فی، جو میرے خاطر خرچہ کرتے ہیں، جو میرے خاطر خرچہ کرتے ہیں۔ کسی اللہ والوں کا اکرام کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا، یا نیک صالح بندہ ہے۔ گلے خوشبو ادھر حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلاویزے تو مستم۔ کہتے ہو نا سبحان اللہ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مٹی اٹھائی اور مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ سبھی چو سبحان اللہ، سبحان اللہ دے پابندی آجا بولا۔ مٹی اٹھائی اور مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے کہا تو مٹی ہے، خوشبو کہاں سے آئی؟ ارے تو مٹی ہے، خوشبو کہاں سے آئی؟ تو کیا جواب دیا مٹی نے؟ مٹی نے کیا جواب دیا؟ میں تو ہوں مٹی، میں تو مٹی ہوں، لیکن پھولوں سے گزارا کیا ہے، پھولوں کی وجہ سے میں خوشبو آ گئی ہے۔ میں تو مٹی ہوں، میں تو ہوں مٹی، لیکن پھولوں کی وجہ سے خوشبو آ گئی ہے۔ ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، لیکن اللہ والوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ، بیڑا پار تھی بدا انشاءاللہ۔ گناہگار ہیں، ان ایک سالے لوگ صبح اٹھتے بیٹھتے مسجد میں، اللہ اللہ کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، ان کے ساتھ تعلق ہوگا، ان کے ساتھ محبت ہوگی تو انشاءاللہ بیڑا پار۔ عجیب مثالیں دی ہیں علماء کرام نے، اللہ اکبر۔ کوئی یہاں سے جا رہا ہے، سکھر جا رہا ہے، گرمی کی موسم ہے اور اے سی والے ڈبے میں سیٹ بک کرائی ہے۔ ہمارے ساتھی سکھر کے رہنے والے اے سی والی بک میں
ایک ایسا سے یہ کہتا ہے یہ سکھر جاؤں گا، دوسرا ایسا غریب بندہ ہے کہ بھائی میں بھی جاؤں گا، بھائی میں شکارپور جاؤں گا، میں جگم آباد جاؤں گا۔ اب وہ جو گاڑے وہ جو بوگیاں ہوتی ہیں نا شکارپور اور جگم آباد والی، وہ آپ کو پتہ ہے وہ چوں چوں کرتی ہیں، وہ ان کی دروازے ٹوٹے ہوتے ہیں اور کھڑکیاں ٹوٹی ہوتی ہیں۔ بھائی یہ بھی سکر جائے گا، اے سی والا بھی سکر جائے گا، آسی والا بھی سکر جائے گا۔ جو شکارپور جا رہا ہے جگم آباد وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی اسی گاڑے میں ہے، اسی بھائی جا رہا ہے، یہ بھی سکر جائے گا، میں بھی سکر سے گزروں گا، سکر یہ بھی سکر پہنچے گا، وہ بھی پہنچے گا، نہیں پہنچے گا۔ چاہے کہ یہ اے سی والی بوگی میں ہے، یہ تھرڈ کلاس سیکنڈ کلاس میں پہنچے گا تو صحیح نا۔ جس طرح وہ نیک سالے جنت میں پہنچیں گے، اس کے ساتھ یہ بھی جنت میں پہنچے گا، جو تعلق ہوگا، اگر تعلق ہوگا۔ ارے ایسے یہ بولا ایسے کوئی محفل کوئی مجلس ہماری خالی نہیں جو علماء کرام پر طنز نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تو وہ بات تھی جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ بیان کی، وہ آپ تک میں نے پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی 3 بات ضرورت ہے۔ اب آخری بات، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا 3 فائدے ہیں۔ بس آخری بات ختم کرتا ہوں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے کتنے فائدے ملتے ہیں؟ 3 فائدے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا۔ جو من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایسا دور، فساد کے دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری سنت پر چلے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا۔ تیسری اور اہم بات، اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی بن جائے گا۔ وہ اللہ کا وہ سنت پر چلنے والا اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا۔ تو عہد کرتے ہی نہیں کرتے تھا۔ ایک صحابی ہے جو چادر کو پنڈلی پر رکھا، حضرت عثمان ذی النورین، چادر کو پنڈلی پر رکھا ہوا ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سمجھا، جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے، مشرکین مکہ سے بات کرنے کے لیے۔ تو وہ چچا زاد بھائیوں نے کہا کہ یہ جو پنڈلی پر چادر رکھی ہے اس چادر کو نیچے تو کرو، یہ جو پنڈلی پر چادر رکھی ہے اس کو نیچے کرو۔ تو کیا کہیں گے وہ ہمارے سردار، کیا کہیں گے، ان کو تہذیب ہی نہیں ہے کوئی۔ آج کسی کو پنڈلی پر سلوار ہو بولا ہے عزیزو، وہ سلوار وہ چادر جو پنڈلی کے نیچے ہے وہ جہنم میں جائے گی، جو وہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ عزیزو، وہ اپنی چادر کو، اپنی سلوار کو ٹخنوں سے اوپر کریں، ٹخنوں سے اوپر کریں، تو اس کو نیچے تو کرو۔ تو حضرت عثمان ذی النورین کیا جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی محبوب کی چادر کو اس طرح دیکھا ہے، نیچے نہیں کروں۔ ایک صحابی کے داڑھی کے چند دانے، کبھی بال ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، تو کیوں ہنس رہے ہیں، کافر ہنس رہے ہیں۔ تو صحابی کیا فرماتے ہیں؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ارے تم احمقوں کی وجہ سے میں اپنی محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں۔ کیا بات ہے عزیزو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سنت پر چل رہے ہیں عزیزو۔ اور وہ لوگ 3 قسم کے لوگ، ایک تو وہ جو سنت پر چل رہے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو سنت پر چلتے تو نہیں ہیں، سنت تو ہے تو نہیں، لیکن وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ دعا کرو میں بھی سنت پر آ جاؤں، یار میں سنت پر آ جاؤں، جس طرح تمہاری صورت ہے، ہاں ماشاءاللہ سنت مبارک ہے، دعا کرو میرے لیے بھی سنت پہ آ جاؤں۔ تو یہ شخص ایک دن سنت پر ضرور آئے گا۔ بھائی بسادی آئے، سیروزہ والے آئے، مرزا چوک پہ اترے،
بھائی کوئی کہہ رہا ہے بھائی مجھے دے دو یا حضرت یہ برتن مجھے دے دو، یہ بستر مجھے دے دو، میں اٹھاتا ہوں، وہ اکرام کر رہا ہے، اللہ والوں کا اکرام کر رہا ہے، چاہے وہ مسجد میں نہیں آ رہا، سنت سے دور ہے، لیکن اس اکرام کی وجہ سے ایک دن مسجد میں ضرور آئے گا۔ چلو انشاءاللہ دو باتیں، ایک تو یہ بندہ جو سنت پر چل رہا ہے، دوسرا وہ بندہ سنت تو نہیں ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ سنت پر دعا کرو، سنت پہ آ جاؤ۔ تیسرا اور آخری بندہ وہ جو کہہ رہا ہے یار تم ہی جنت میں جاؤ، ارے چاہتا ہے نا، چاہتا ہے تم ہی جنت میں جاؤ، یہ تم ہی نماز پڑھو، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو۔ پڑھو استغفر اللہ ربی۔ جنہوں نے یہ کہا ہے، جنہوں نے آل علماء پر تبرہ کیا ہے، جنہوں نے صحابہ کرام پر تبرہ کیا ہے، وہ توبہ طائب ہو جائیں عزیزو۔ جو نیک صالح لوگوں پر تبرہ کرتا ہے، سمجھا، تان کرتا ہے، توبہ طائب ہو جائے، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، ایسے شخص کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔